عظمیٰ صاحبہ آپ سے یہ سوال ہے، خاص طور پر اگر ہم کراچی اور سندھ کے امن و امان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وفاق اس پر کیا تعاون کر رہا ہے یہاں پر صورتحال بہتر ہونے کے لیے؟ اور دوسرا ہمیں بجٹ خسارے کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنی ہے کہ بجٹ خسارہ جو ہے وہ 3,902 ارب روپے کا ہو گیا ہے، وزارت خزانہ کی جانب سے رپورٹ آئی ہے۔ تو آئندہ آنے والا بجٹ ایک عوام کو، ایک عام آدمی کو کچھ دے سکے گا یا اس کی مشکلات مزید بڑھیں گی؟ میں تو سمجھی تھی شاید آپ لاہور والوں کو بھول ہی گئی ہیں۔ بہرحال دو تین باتیں جو ہیں، دیکھیں پہلے تو وہ یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیے میں ان پہ بھی آتی ہوں۔ مجھے امن و امان کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، میاں محمد نواز شریف کا جب پرائم منسٹر تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ادوار میں امن اور جو ہے وہ قائم ہوا تھا کراچی میں، اور بہت بہتر صورتحال ہو گئی تھی۔ یہ سب ان کی قیادت میں یہ کراچی میں ہوا تھا، اور اب بھی اس کو کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے، چاہے اس میں ہمیں رینجرز کی مدد لینی پڑے یا جو بھی سچویشن ہو۔ جب تک آپ ایک تحفظ کا احساس نہیں آپ دلوائیں گے شہریوں کو، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ نہ کوئی معیشت پنپ سکتی ہے، نہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ بچے آپ اپنی ڈے ٹو ڈے جو اسکول جانا، دفتر جانا، کالج یونیورسٹی جانا، یہ کام بزنس کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو امن و امان کو قائم رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے، اور میرے خیال میں سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ کس طریقے سے پنجاب میں تو دیکھیں ہم کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں، پنجاب پولیس کی ان کو ہم ریفارمز کر رہے ہیں، اور بہت بہتر یہاں پہ سچویشن ہے۔ میں تھوڑا سا مزدوروں کے متعلق بات کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تھی، میں نے تو سارا دن بھٹا مزدوروں کے ساتھ گزارا ہے۔ آپ یقین کریں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو جو بچوں کے لیے، بھٹا مزدوروں کے بچوں کے لیے جو اسکول کھولے گئے تھے، جو کہ میاں شہباز شریف نے کھولے تھے، وہ انہوں نے بند کر دیے، اور ان کی جو تعلیم کا جو ایک تھوڑا بہت ایک موقع ان کو مل رہا تھا، جو اسٹائپنڈ مل رہا تھا، وہ بھی بالکل انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ اب مریم نواز صاحبہ نے اپنی تقریر میں پہلی چیز جو کی ہے وہ کہا ہے کہ میں دوبارہ ان اسکولوں کو شروع کروں گی، کیونکہ ہمارے جو مزدور ہیں، ہمارے جو وہ طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، ان کو اوپر لانا جو ہے وہ حکومت کا پہلا فرض بنتا ہے۔ اور دوسرے یہ جو ان کی جو گندم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں اتنا بڑا مافیا تھا گندم کا، انہوں نے گھروں میں گھس کے کسانوں کو مارا پیٹا، ان سے گندم چھیننے کی کوشش کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو یاد نہیں آتی، یہ بس پوائنٹ سکورنگ میں سارا دن یہ لگے رہتے ہیں۔ کس طرح سے انہوں نے کسانوں کو مارا پیٹا، جب روڈا کے لیے انہوں نے ایگریکلچر لینڈ کو آپ نے انہوں نے بنا دیا تھا سٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ اس کے نیچے لے آئے تھے، تو ان کے زمانے میں تو ایگریکلچر گروتھ زیرو تھی۔ اب تو دیکھیں 500 ارب مختص کیے ہیں مریم نواز صاحبہ نے صرف زراعت کے لیے اپنے بجٹ میں، اور کسان پیکج ایسا ہے کہ ان کو جناب 70% ان کی جو ایشوز ہیں وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے کسانوں کے۔ اتنا زبردست کسان پیکج ہم پنجاب میں لے کے آ رہے ہیں۔ جو خسارے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ جو معذرت کے ساتھ ہماری جو کیئر ٹیکر حکومت جو گزری ہے، اب جو معاملات ان کے سامنے آ رہے ہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ نہایت فائنینشلی جو بجٹ جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے معاملہ کو اتنا صحیح نہیں رکھا، غلط پالیسیز اپنائی ہیں، غلط ڈیسیجنز، غلط ایڈوائس انہوں نے فالو کی ہے۔ اب یہ جو گندم کا بھی بحران ہے آپ کے سامنے ہے کہ 275 ارب کی امپورٹ کر دی، جبکہ آپ پتا تھا کہ بمبر کراپ آنا ہے۔ تو یہ سارا خسارہ جو ہے یہ غلط پالیسیز کی وجہ سے آیا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم ٹھیک کریں گے۔ ٹھیک ہے۔